کھڑکی سے گیٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے شاندار دفتر کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا، میرے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا اور وقفے وقفے سے فیکٹری میں داخل اور باہر نکلنے والوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ ہم تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک میرے دوست نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور افراتفری میں باہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کے پاؤں میں صرف ایک جوتا تھا۔ میں اس کی افراتفری سے گھبرا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، اپنے سٹاف کے کمرے سے باہر نکلا اور تیر کی طرح گیٹ پر پہنچ گیا۔ گیٹ میں ایک گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ میرے دوست کو دیکھ کر ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میرا دوست آگے لپکا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت گاڑی کا اگلا اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک 60-65 سال کے بزرگ اترے اور میرے دوست کو گلے سے لگا لیا۔ اس دوران اگلی سیٹ سے بھی اتنی ہی عمر کے ایک دوسرے بزرگ باہر نکلے اور میرے دوست سے لپٹ گئے۔ میرے دوست نے دونوں بزرگوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں دفتر لے آیا۔ میں کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اندر آئے۔ وہ بزرگ جو پچھلی سیٹ سے اترے تھے وہ صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ میرا دوست اور اگلی سیٹ سے اترنے والے بابا جی ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید صوفے پر بیٹھے بزرگ کوئی پیر صاحب ہیں اور میرا دوست ان کا مرید وغیرہ ہے۔ صوفے پر بیٹھے بزرگ نے مختلف موضوعات پر گفتگو شروع کر دی اور میرا دوست جی شیخ صاحب کہہ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یہ سلسلہ گھنٹہ بھر چلتا رہا۔ اس کے بعد شیخ صاحب صوفے سے اٹھے، میرے دوست کے قریب کھڑے ہوئے۔ بابا جی نے لپک کر شیخ صاحب کو ان کی چھڑی پکڑائی۔ دونوں بزرگوں نے میرے دوست کا ماتھا چوما۔ میرا دوست ان کے آگے آگے دروازے کھولتا رہا اور میرے دوست نے باہر آ کر دونوں ہاتھوں سے گاڑی کا اگلا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ پہلے شیخ صاحب بیٹھے اور اس کے بعد دوسرے بزرگ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میرے دوست نے گاڑی کے دونوں دروازے بند کیے، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میرا دوست واپس آ گیا۔ میرے دوست کے پاؤں میں اس وقت ایک ہی جوتا تھا۔ اس کا دوسرا جوتا شاید اس کی میز کے نیچے رہ گیا تھا۔ میں عقیدت کے سارے کھیل پر حیران بلکہ پریشان تھا۔ میرا دوست جب دوبارہ اپنی جگہ پر سیٹل ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا شیخ صاحب تمہارے پیر ہیں؟ میرے دوست کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور مسکرا کر بولا، میں شیخ صاحب سے پہلے تمہیں اس بزرگ کے بارے میں بتاتا ہوں، میں نے جس بزرگ کو گاڑی کی اگلی سیٹ سے اتارا تھا اور جو اس دفتر میں میرے ساتھ کھڑا رہا تھا، اس بزرگ کا نام رانا عبدالمجید تھا اور یہ میرے والد صاحب ہیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں نے پوچھا، اور وہ شیخ صاحب؟ وہ فوراً بولا، میرے والد صاحب شیخ صاحب کے ملازم بلکہ خادم ہیں۔ میں واقعی حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا دوست کروڑ پتی ہے۔ اس کی فیکٹری میں 200 لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے گھر میں ملازموں کی باقاعدہ فوج ہے، لہٰذا پھر اس کے والد کو کسی دوسرے کی ملازمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا دوست میری آنکھوں کے یہ سارے سوال پڑ گیا۔ ہماری آنکھیں بھی بہت دلچسپ کمپیوٹر ہیں۔ ہمارے سارے خیال، ہمارے سارے سوال، سارے خدشے اور سارے جذبات زبان پر آنے سے پہلے ہماری آنکھوں میں آتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کی اپنی ایک زبان اور اپنی ایک گرامر ہے، اور جو شخص دوسروں کی آنکھیں پڑھنے کا ماہر ہو اسے دنیا کی کوئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اپنے دوست کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بولا، میری تمام تر دولت اور خوشحالی کے باوجود میرے والد شیخ صاحب کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ سردیوں میں ان کے لیے غسل کے لیے پانی گرم کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے دوران شیخ صاحب کو پنکھا جھلتے ہیں، ان کے کپڑے استری کرتے ہیں اور ان کے برتن دھوتے ہیں۔ شیخ صاحب ایک آباد گھر میں رہتے ہیں، ان کے بچے اور بہویں ہیں، ان کے گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن شیخ صاحب کے تمام کام میرے والد کرتے ہیں اور وہ یہ خدمت پچھلے 38 برسوں سے کر رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور پوچھا، لیکن کیوں؟ میرے دوست نے کہہ لگایا اور نرم آواز میں بولا، صرف ایک فٹ بال کی وجہ سے۔ یہ جواب سن کر میری حیرت آسمان کو چھونے لگی اور میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ میرے دوست نے ایک لمبا سانس بھرا اور آہستہ آہستہ بولا، میرے والد ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے
انہوں نے 14 سال کی عمر میں مزدوری اور ملازمتیں کرنا شروع کی۔ میرے دادا جی نے 20 برس کی عمر میں ان کی شادی کر دی اور 1 برس بعد میں پیدا ہو گیا۔ میرے والد ان دنوں معاشی مشکلات کا شکار تھے، چنانچہ وہ مختلف جگہوں پر کام کرتے تھے، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں اس وقت 4 سال کا تھا جب میرے والد کو سپورٹس کی ایک دکان پر نوکری مل گئی۔ میرے والد فجر کے بعد گھر سے نکلتے تھے اور رات عشاء کے بعد واپس آتے تھے۔ ان کی نوکری کو ابھی دوسرا مہینہ تھا کہ ایک دن میں ضد کر کے ان کے ساتھ دکان پر چلا گیا۔ دکان کا مالک بڑا شفیق انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کاؤنٹر پر بٹھا لیا۔ میرے والد گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گئے، جبکہ میں للچائی نظروں کے ساتھ کھیلوں کا سامان دیکھنے لگا۔ دکان میں ایک بہت خوبصورت فٹ بال پڑا تھا۔ میں آدھا دن اس فٹ بال کو دیکھتا رہا۔ جب دکان کا مالک اور میرے والد گاہکوں میں مصروف ہو گئے تو میں چپکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا، فٹ بال کے قریب پہنچا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس دوران میرے والد کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تیر کی طرح میری طرف لپکے۔ انہوں نے مجھے تھپڑ رسید کیا اور مجھ سے فٹ بال چھین لیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ دکاندار میری طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے پیار کر کے چپ کرانے لگا۔ میرے والد اس دوران غصے سے میری طرف دیکھتے رہے۔ دکاندار نے آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کی، کیا تمہیں یہ فٹ بال پسند ہے؟ میں نے روتے روتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا تم یہ فٹ بال لینا چاہتے ہو؟ میں نے دوبارہ سر ہلا دیا۔ اس نے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ تم شام کو گھر جاتے ہوئے یہ فٹ بال لے جانا۔ میں یکدم خوش ہو گیا۔ میں نے ہاتھ کی مٹھیوں سے آنکھیں صاف کیں اور خوشی سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میرا دوست خاموش ہوا۔ اس نے لمبی سانس بھری اور کہانی آگے بڑھائی۔ شام کو میں والد کے ساتھ گھر جانے لگا تو دکاندار نے سٹینڈ سے فٹ بال اٹھایا اور میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میرے والد صاحب پریشان ہو گئے اور انہوں نے دکاندار سے کہا، شیخ صاحب یہ بہت مہنگا فٹ بال ہے، یہ بچہ ہے، آپ اس کے رونے پر نہ جائیں۔ دکاندار نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے بولا، لیکن یہ فٹ بال اس بچے کی خوشی سے مہنگا نہیں، یہ بال یہی لے کر جائے گا، میں سفیر سے معذرت کر لوں گا۔ میرے والد نے بہت سمجھایا لیکن دکاندار نے وہ فٹ بال مجھے دے دیا۔ میرے والد نے مجھے راستے میں بتایا کہ یہ فٹ بال 3000 روپے میں بنا تھا اور یہ برطانیہ کے سفیر نے خصوصی طور پر بنوایا تھا۔ وہ اسے لندن بھجوانا چاہتا تھا، لیکن دکاندار نے اپنے ایک معمولی ملازم کے بچے کا دل رکھنے کے لیے وہ فٹ بال مجھے دے دیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے میرے والد اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کا خادم بنا دیا۔ والد نے اس کے بعد نوکری نہیں بدلی۔ وہ آج تک صرف اس فٹ بال کی وجہ سے اس دکاندار کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں پڑھ لکھ گیا، میں نے انجینئرنگ کی اور نوکری کے بجائے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ کام اللہ کے کرم سے فیکٹری میں تبدیل ہو گیا، لیکن میرے والد آج تک اس شخص کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے والد اور مجھے اس فٹ بال کا احسان نہیں بھولتا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ رکا اور دوبارہ بولا، بات صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ یہ تجربہ مجھے مینجمنٹ کا سب سے بڑا اصول سکھا گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اگر آپ ملازمین کو اپنا وفادار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس دکاندار کی طرح ملازمین کے بچوں سے محبت کریں۔ آپ ملازمین کے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں۔ لوگ اپنی پوری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دیں گے۔ چنانچہ میں اپنی فیکٹری کے تمام ملازمین کے بچوں کے اخراجات اٹھاتا ہوں۔ میں ان کا کتابوں سے لے کر کپڑوں تک، جوتوں اور فٹ بالوں تک کا خرچ برداشت کرتا ہوں۔ اور میری اس حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے، میرا کوئی ملازم مجھے چھوڑ کر نہیں گیا اور میرے رزق اور آمدنی میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا۔ اس نے اتنا کہا اور جوتا تلاش کرنے کے لیے میز کے نیچے گھس گیا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں
کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔